یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ بحرین اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ اسرائیل کا تعلقات کے نارملائزیشن کے لیے ایک معاہدہ اور اس کے مضمرات گفتگو کے لیے دعوت دی ہم نے واشنگٹن کے پولی ٹیک کے سینئر ریسرچر عارف انصار کو اور العربیہ کی کالمسٹ سبینہ صدیقی کو۔ عارف انصار صاحب، بحرین اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات نارملائز ہوئے ہیں، اس سلسلے میں تقریب ہوئی ہے وائٹ ہاؤس میں، صدر ٹرمپ اس کے میزبان تھے اس تقریب کے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاہدے ہوئے ہیں اور یہ صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا ریجن کے اوپر؟ جی جعفری صاحب، ایک طرف تو یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے اور پیس کی بات آگے بڑھ رہی ہے اور نارملائزیشن ہے۔ ٹھیک ہے، کانفلکٹ کے بجائے ہم نارملائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، لیکن پھر ہمیں ایک تاریخی پس منظر میں اور ان کے جو پیچیدہ عناصر ہیں اس کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا، اور اس میں شامل ہے کہ جو اس وقت مین پارٹی ہے، اگریوڈ پارٹی، وہ تو فلسطینی ہے اور وہ اس میں شامل ہی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ اس کی ویکنس ہے اور وہ ظاہر ہوگی، یا تو اس کو شامل کر لیا جائے عنقریب، تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن فی الحال جو صورتحال ہے اس میں تو ایسے لگتا ہے کہ جو ریجنل ممالک ہیں اور اسلامک دنیا وہ مختلف بلاکس میں تقسیم ہو رہی ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف گلف کنٹریز ہیں جو ایک طرف نارملائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، اور یا عرب کہہ سکتے ہیں آپ براڈلی، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ نان عرب جو مسلم کنٹریز ہیں، جس میں ترکی آ جاتا ہے، ایران آ جاتا ہے، ملیشیا کسی حد تک پیسفک سائڈ پہ، پاکستان کی مطلب ڈائریکٹلی تو انوالو نہیں ہے لیکن وہ زیادہ جو ہے انڈیپینڈنٹ پوزیشن رکھ رہا ہے، عرب کے ساتھ شامل نہیں ہو رہا اس طریقے سے۔ تو جو موجودہ حالت ہے اس میں تو یہی نظر آتا ہے کہ جو اس کا ریجن براڈر خطے پہ جو اثر ہوگا وہ اتنا پازیٹیو نہیں ہے، کیونکہ اس میں فلسطینی شامل نہیں ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ کانفلکٹ ان کے درمیان تھا، پیس ٹریٹی کسی اور کے ساتھ ہو رہی ہے۔ تو جو آپٹکس ہیں وہ تو بڑے پازیٹیو ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ دوسرے عوامل شامل نہیں کیے گئے، جس طرح ذکر کیا کہ جو اگریوڈ پارٹی ہے وہ تو فلسطینین ہے، دوسرے جو ڈفرینسز ہیں، جو دوسرے ممالک جو اپوزیشن میں ہیں، ان کو ویو پوائنٹ کو بھی اگر ساتھ ملایا جائے کسی طریقے سے، تو پھر اس کی اپیل بڑھ جائے گی۔ سعودی عرب نے اپنا موقف واضح کیا ہے کہ وہ اس وقت تک ایسے کسی معاہدے میں شامل نہیں ہوگا جب تک کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جو ایشوز ہیں وہ طے نہیں ہو جائیں گے، اور وہ ظاہر میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ دو ریاستوں کا نظریہ ہے۔ تو کیا سعودی عرب کا یہ موقف ان معاہدوں کو کسی بھی اعتبار سے متاثر کرے گا؟ کرے گا تو صحیح، لیکن ہم یہ بھی جو بیانات فی الحال آئے ہیں اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ اسرائیلی پوزیشن میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی آ گئی ہے، یا وہ تیار ہے کہ جو مطالبات ہیں سعودی عرب کے بھی 1967 والا جو فریم ورک ہے اس کو لے کے چلنے کے لیے کوئی ایسی بات ابھی فی الحال نہیں آئی۔ اس طرح کے بیانات جو آئے وہ دوسری طرف سے آئے، یوئی کے جو فارن منسٹر تھے انہوں نے بلکہ کہا کہ وہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اسرائیل نے سیٹلمنٹس کو معطل کر دیا ہے۔ اب اس وقت سعودی عرب کی طرف سے بیان آئے ہیں کہ وہ وقت آنے پہ وہ سامنے آ جائیں گے، اور وہ اپنے بیانات میں کہہ بھی رہے ہیں۔ دوسری یہ کہ امن تو بہرحال ایک بہت اچھی چیز ہے، اور یہ خیر سگالی اور امن اگر قائم ہو جائے تو جو وسائل دوسری مدات میں خرچ ہوتے ہیں ان کو عوام کی بہبود پر خرچ کیا جا سکتا ہے، تو اس پیس میں اگر یہ قائم ہو جاتا ہے اس میں قباحت ہے کوئی؟ نہیں، بالکل نہیں، لیکن پیس کا بھی تو ایک طریقہ کار ہے کہ اگر جس کے ساتھ لڑائی ہے وہ شامل ہی نہیں بیچ میں، اور میں کہوں کہ میں نے پیس کر لیا، تو وہ بھی خطرناک سی بات ہے۔ اور اس میں جو ایک اپروچ کافی عرصے سے اب چل رہی تھی، جسے ہم کہتے ہیں کہ آؤٹ سائڈ ان اپروچ، جس میں یہ تھا کہ اگر ریجن کے حالات
یا سچویشن اس طرح بتدریج چینج ہو جائے جس کی وجہ سے فلسطینیوں کو جہاں سے سپورٹ حاصل ہوتا تھا وہ ختم ہو جائے تو کانفلکٹ خود ہی ختم ہو جائے شاید. لیکن جو عرب ممالک ہیں خود ان کے درمیان بھی تو کوئی اتفاق رائے یا اتحاد نہیں ہے اس موضوع پر یا کسی بھی موضوع پر فار دیٹ میٹر. اور یہی جو ہے وہ ڈیلیما ہے کہ وہ عرب لیگ کی بھی جو کانفرنس ہوئی اس میں بھی شاید وہ ایگری نہ کر پائے کامن اسٹیٹمنٹ پہ، اور جو OIC ہے ادارہ وہ بھی غیر فعال سمجھا جاتا ہے اور سیریس ایشوز پہ ڈیل نہیں کر پا رہا. اصل میں تو ضرورت اس وقت یہی ہے کہ جو بھی پلیٹ فارم ہے کوئی کانفرنس ہی بلائی جائے اور اس میں معاملے کو سامنے رکھا جائے کہ بھائی یہ نوعیت ہے، اور اس پہ اور جو کہ سعودی عرب نے یہ لیڈ کیا تھا شاہ عبداللہ کے وقت میں، اور اس سے پہلے شاہ فہد کے دور میں بھی جو 1967 والا پرپوزل تھا وہ کافی حد تک آپ لگتا ہے کہ قابل عمل تھا اور اس وقت بھی تھا. اور اس میں بات یہی کی گئی تھی کہ اگر وہ کے جو بھی لوازمات تھے 1967 والے پرپوزل کے اگر اس کو تسلیم کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ شامل تھا کہ اسرائیل کی ساتھ نارملائزیشن آف ٹائز بھی شامل ہوگی. لیکن وہ بات تو صحیح ہے کہ امن تو جو ہے وہ کون نہیں چاہتا. پھر جو ویکنیسز اور ڈفرینسز ہیں خاص طور پہ سعودی ایران کی پوزیشن اور جو بھی چل رہا ہے معاملات، اب لیبیا کے معاملات پہ کتنی ڈفرینسز آ چکے ہیں تمام ملکوں اسلامک ممالک کے درمیان، گلف ہے، ترکی دوسری سائڈ پہ ہے ایٹسٹرا. اور پھر تیسری طرف ہم قطر کا بھی دیکھ رہے ہیں کہ قطر پہ جو انہوں نے بلاکیٹ کیا ہوا ہے گلف کنٹریز نے اس پہ اب پیش رفت سی لتی ہو رہی ہے. پومپیو صاحب سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی ریسنٹلی انہوں نے بیانات دیے ہیں، اور یہ ریسنٹ جو قطر اور US اسٹریٹجک ڈائلاگ ہوا ہے کہ کسی طرح سے اس رفٹ کو ختم کیا جائے. حالات جس رخ پر جا رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید عرب ممالک بھی اسرائیل کے ساتھ اس قسم کے معاہدوں میں شامل ہو جائیں گے؟ ہاں بالکل، تو وہ تو وہ بالکل ہے رجحان. ایک قسم کی جو آؤٹ سائڈ ان اپروچ میں تبدیلی آئی ہے وہ ان کی تھریٹ پرسیپشن چینج ہو گئی ہے اصل میں عرب کنٹریز کی، جس میں ان کو زیادہ خطرہ ایران سے لگنے لگ گیا ہے اور ان کو لگا کہ اسرائیل تو اتنی ان کو اس سے خطرہ نہیں ہے. اسی وجہ سے ان کے تعلقات اسرائیل سے مزید آگے بڑھے بھی. اور ایک طرح سے جو ابھی بھی بات ابھر رہی ہے کہ شاید یہ ایک ملٹری الائنس سا بن رہا ہے شاید اس آگے چل کے کہ عرب کنٹریز کو لگتا ہے کہ وہ ایران سے زیادہ خطرہ ہے تو وہ نارملائز کریں ریلیشن، جو ان کے لیے زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے. وہ شیئرڈ تھریٹ پرسیپشن جو ایران سے ہے وہ اور یہ شفٹ ایک ریپرزنٹیشن ہے اس چیز کی جس میں مزید عرب ممالک بھی آگے جا کے شامل ہوں گے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے معاہدے امریکہ کی جو انتخابی سیاست ہے اس پر بھی کوئی اثر ڈال سکیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ اس پہ زیادہ اثر پڑے گا، لیکن زیادہ یہ ہے کہ جو امریکی الیکشن ہے وہ ان چیزوں کو کس طرح اثر انداز کر رہا ہے وہ زیادہ میرا خیال امپورٹنٹ ہے. اس لیے جو دوسرے ممالک ہیں ان کی کوشش ہے کہ وہ جلد سے جلد اس کو آگے لے جائیں، اور جو ہچکچاہٹ دوسری عرب کنٹریز کی طرف سے ہے وہ بھی اسی لیے ہے کہ انہیں کلیئر نہیں ہے کہ الیکشن میں کیا رزلٹ نکلے گا. بہت شکریہ. سبینہ صدیقی صاحبہ، یہ بتائیے کہ جو معاہدہ ہوا ہے اسرائیل کا بحرین کے ساتھ اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ، جس کے سلسلے میں تقریب بھی یہاں وائٹ ہاؤس میں منعقد ہوئی ہے اور صدر ٹرمپ نے اس کو ہوسٹ کیا ہے، اس معاہدے کے امن کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے ریجن میں؟ یہ ایک میرے ویو پوائنٹ میں یہ ایک پورے GCC کنٹریز کے لیے کنسالیڈیٹنگ موو ہے، اس لیے کہ یہ سارے ان کے بیچ میں کافی پولیٹیکل ڈرفٹس وغیرہ چل رہے تھے، اور اس کے بعد مزید ایکسپیکٹڈ ہے کہ سوڈان اور عمان بھی فالو اپ کریں گے. امکان ہے، یقین نہیں ہے لیکن لگ رہا ہے کہ ایسا ہوگا. اور مگر مین جو بحرین کے ریکگنائز کرنے سے ایک بہت بڑی ایک پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بحرین جو ہے آن اٹس اون نہیں ریکگنائز کر سکتا تھا اسرائیل کے انلیس اس کو سعودی عربیہ کی بھی ایک یعنی کہ پیچھے سے سپورٹ ہے. اسی کا بحرین جو ہے کوئی چھوٹا اسٹیٹ ہے، وہ بہت زیادہ جو ہے سعودی عربیہ پہ یعنی کہ ڈپینڈنٹ ہے. 2011 میں بھی ان کے یہاں کوئی ملیٹنٹ پرابلم تھا تو وہ سعودی عربیہ کی ہیلپ سے سارا صحیح ہوا تھا، تو وہ ان کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتے. تو یہ جو بحرین کا جو اسٹیپ ہے اصل میں دیکھا یہ جا رہا ہے، اس کو اس طرح لیا جا رہا ہے کہ سعودی عربیہ کی بھی ایک اس میں یعنی کہ ان کی بھی
یعنی کہ ارادہ ان کا بھی ہے لیکن وہ خود کریں گے نہیں, لیکن ان کا ان کی طرف سے اس کو کانفیڈنس بلڈنگ میجر سمجھیں. تو اگر یہ سارے عرب ممالک ایک ہی اس پہ یعنی کہ اس پہ اسٹینڈ پہ آ رہے ہیں تو یہ دس از اے ویری کنسالیڈیٹنگ یونائٹیڈ فرنٹ ایک کے طور پہ یہ نمودار ہوں گے. لیکن سعودی عرب نے بہت اچھا ہے جی. لیکن سعودی عرب نے تو ابھی جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے ان کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب تک 2 اسٹیٹ تھیوری جو ہے اس میں پیش رفت نہیں ہوتی سعودی عرب کسی ایسے معاہدے میں شامل نہیں ہوگا. یہ ان کا اصولی موقف ہے اور اصل میں یہ ایک یعنی کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر تو ہے. اور بھی انہوں نے ابھی اسرائیل کو الاؤ کیا ہے کمرشل فلائٹس آپریٹ کرنے کے لیے اپنے اسپیس سے. پھر مزید ان کے جو امام کعبہ ہیں امام سطح سے جو ہیں انہوں نے بھی اس کی بارے میں ابھی بولا ہے کہ جوئش پیپل کے ساتھ اچھے روابط ہونے چاہیے. یہ بھی ایک بہت سگنیفیکنٹ اسٹیٹمنٹ ہے ان کی طرف سے امام کعبہ. تو ایسے 2-3 کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہیں. تو سعودی عربیہ ایک طریقے سے چاہ یہ رہا ہے کہ ان کے یعنی کہ جو ان کا موقف ہے اس پہ اسرائیل آئے اور ان کے مطابق ریزولوشن ہو. ابھی یہ جو ہے نارملائزیشن آف ٹائز کے موقف پہ جوائن کیا ہے نا یو اے ای اور بحرین اور سب لوگوں نے, لیکن وہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے وہ جب حل ہوگا تو فائنلی تبھی سعودی عربیہ کرے گا. لیکن ایک یعنی کہ بیہائنڈ دا سینس یہ جو ہیں لوگوں کے ٹرمز بہت امپروو ہوئے ہیں. اچھا, اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ بالکل آئسولیٹ ہو جائے گا؟ ایران کا کیا موقف ہوگا آپ کے خیال میں سلسلے میں؟ اصل میں یہ سارے ایران کی وجہ سے ہی یونائٹ ہوئے ہیں. ان کا جو انہوں نے پیلسٹائن کو سائڈ لائن کر کے پرانا ایشو ہو گیا ہے, پرانی چیز ہو گئی ہے ان کے لیے. جو نیا ایشو بنا ہے نا ریسنٹ 5 years we can say, وہ اصل میں ایران ہی ہے. کہ ان کے اٹیکس ہوئے, ان کے اوپر مثل اٹیکس ہوئے آرامکو کے اور یہ وہ ہر وقت ٹینشن بھی ایران سے ہی لگی رہتی ہے. تو یہ لوگ تو ایران کی وجہ سے ہی کر رہے ہیں. اور ایران جو ہے وہ آئسولیٹ میرے خیال سے نہیں ہوگا. جتنا یہ پریشر ایک طریقے سے ایران پہ بن رہا ہے نا, اور ہر طرف سے اس پہ جیسے ایمبارگو کا بھی مسئلہ چل رہا ہے کہ وہ بھی ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہے واشنگٹن, اور اس طرح سے مختلف چیزیں. اینڈ میں جو میرا ویو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایران پریشرائز ہو کے نئے نیوکلیئر ڈیل کی طرف آئے گا. اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایران جو ہے اور واشنگٹن کے ٹائز آگے جا کے اچھے خاصے 50-50 چانس ہے کہ ٹھیک ہو جائیں گے. پھر یہ شاید ایسولیٹ نہیں رہے گا, پھر یہ واپس ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ بھی اس کی ٹریڈ شروع ہو جائے گی, ان لوگوں کے ساتھ مڈل ایسٹ کے ساتھ بھی ٹریڈ شروع ہو جائے گی. ابھی جو ہے نا اس وقت پریشر کا ٹائم ہے. ابھی یہ ایران کو ایسولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ لوگ, لیکن اسی پریشر میں ایران بریک تھرو کر سکتا ہے ٹورڈز یو ایس. آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے جو معاہدے ہیں ان کا کوئی اکنامک امپیکٹ بھی ہوگا ریجن کے اوپر؟ اکنامک امپیکٹ فی الحال تو کوئی ہونا نہیں ہے. بحرین کے ساتھ بھی جو ڈکلیریشن ہوئی ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے اکنامک قسم کی کوئی چیز. کیا ریجن میں اسٹیبلٹی آئے گی اس سچویشن میں؟ اٹ آل ڈیپینڈز آن ایران. یہ ایران پہ جو سارا پریشر اصل میں سارے یونائٹ ہو کے جو بلڈ کر رہے ہیں, تو ایران اگر جنگ لڑنا چاہتا ہے اور یہ بالکل اینٹی ہو جاتا ہے اور غلط طریقے سے جاتا ہے, تو یہاں پہ تو پھر آگے جا کے مسائل ہونے ہیں. یا اگر وہ عقل مندی سے سینسیبل ہو کے واپس آتا ہے ایک نئی نیوکلیئر ڈیل یا اسی والی نیوکلیئر ڈیل کو یو ایس کے ٹرمز کے مطابق اس کو کرنا چاہتا ہے, تو پیس ہو جائے گا. اگر نہیں کرے گا, ابھی سارا یہ دار و مدار ایران پہ ہی ہوگا آگے جا کے ان دا نیکسٹ فیو منتھس. سبینہ صاحب بہت شکریہ آپ کا.